بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک ایسی سٹوری لے کے آیا ہوں جو قاضی فائز عیسیٰ اور مولانا طاہر اشرفی کی باہمی خط و کتابت کے بارے میں ہے۔ یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ سپریم کورٹ کے معزز جج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک کیس زیر سماعت ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اس پہ ڈیلی ہمیں اپڈیٹ ملتی ہے، بہت سی خبریں آتی ہیں، اور آج خاص طور پہ جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں آپ کو اس حوالے سے بڑی اہم خبریں سننے کو مل چکی ہوں گی۔ قاضی فائز عیسیٰ کا جو نظر ثانی کا کیس تھا اس پہ انہیں ریلیف ملا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کے حق میں بات کی ہے۔ اس سے پہلے کی صورتحال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمارے ملک کے بڑے معروف عالم دین وزیر اعظم پاکستان کے نمائندہ خصوصی مولانا طاہر اشرفی، ان کا ایک بڑا مذہبی قد کاٹ ہے، بڑی پہچان ہے ان کی۔ انہوں نے ایک خط لکھا جس میں چیف جسٹس آف پاکستان کو مخاطب کر کے انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں کچھ باتیں کی اور کچھ مطالبات رکھے۔ اس خط کے مندرجات یہ تھے، اب وہ خط منظر عام پہ آ چکا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے جو اس کا جواب دیا وہ جوابی خط بھی منظر عام پہ آ چکا ہے، تو میں نے چاہا کہ میں آپ کو اس حوالے سے کچھ باتیں بتاؤں۔ مولانا طاہر اشرفی نے اپنے اس خط میں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہا کہ آپ کے معزز جج جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں ان کو تنبیہ کیجئے، ان کو نصیحت کیجئے قرآن و حدیث، آئین اور دیگر موضوعات کے بارے میں، اور اس کے بعد یہ بھی انہوں نے مطالبہ کیا کہ انہیں کہیے کہ وہ مستعفی ہو جائیں۔ اور قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس، ان کا غصہ اور ان کی جانب سے آنے والے بیانات پر بھی مولانا طاہر اشرفی نے اپنے اس خط میں کمنٹ کیا۔ یہ خط دراصل مولانا طاہر اشرفی صاحب کی طرف سے قاضی فائز عیسیٰ کو ایک تنبیہ تھی سپریم کورٹ کے ذریعے سے، چیف جسٹس آف پاکستان کے ذریعے سے۔ اپنے اس خط میں انہوں نے مطالبات بھی رکھے اور اپنے اس خط میں انہوں نے اپنے کچھ تحفظات کا اظہار بھی کیا قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں، مولانا طاہر اشرفی نے۔ اور مولانا صاحب نے اپنے اس خط میں باقاعدہ طور پہ کوئی الزام نہیں لگایا، قاضی فائز عیسیٰ کی ایک آڈیو اور ایک ویڈیو کلپ کا حوالہ دیا اور باقاعدہ طور پہ کسی بھی قسم کا الزام لگانے سے گریز کیا، صرف اپنے اعتراضات اور تحفظات کا اظہار کیا کہ قاضی صاحب جو کچھ آپ اس میں کہہ رہے ہیں آپ قرآن، سنت اور آئین کے دائرے میں رہ کے بات کیجئے، آپ کی گفتگو میں آپ پر آپ کا غصہ غالب ہوتا ہے۔ اس طرح کی مختلف چیزیں انہوں نے اپنے خط میں شامل کی۔ جب یہ خط قاضی فائز عیسیٰ تک پہنچا، انہوں نے اس کا جوابی خط بڑا دلچسپ انداز میں مولانا طاہر اشرفی کو لکھا۔ قاضی فائز عیسیٰ نے سب سے پہلے تو اس میں لکھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ بڑے مستند اور ماہر مذہبی امور ہیں۔ اگر آپ بہت زیادہ قرآن و حدیث کے، سنہ کے، آئین کے، قانون کے ماہر ہیں، معروف عالم دین ہیں، تو جو آپ نے مجھ پر جو الزامات نما تحفظات کا اظہار کیا ہے میری گفتگو اور میری ویڈیو کے بارے میں، براہ کرم مجھے کوئی کتاب یا کوئی مقالہ اس موضوع پہ اگر آپ نے یا کسی عالم دین نے تحریر کیا ہے تو وہ مجھ تک پہنچا دیجیے۔ قاضی فائز عیسیٰ کی یہ بات، یہ ان کا جواز اور یہ ان کی بات کا جواب بڑا مناسب تھا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے مولانا طاہر اشرفی کو یہ بھی کہا کہ مولانا صاحب آپ کس کیپیسٹی میں چیف جسٹس آف پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے تنبیہ کریں یا میں استعفیٰ دے دوں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ قانون اور آئین یہ کہتا ہے کہ آپ کسی سے مستعفی ہونے کا مطالبہ نہیں کر سکتے، نہ چیف جسٹس آف پاکستان کسی کو مستعفی ہونے کا کہہ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بھی کہا کہ مولانا صاحب بہتر ہوتا کہ آپ نے جو باتیں چیف جسٹس آف پاکستان سے کی ہیں ان سے کہا ہے کہ وہ مجھے تنبیہ کریں۔ ایسا بھی نہیں ہوتا۔ آئین، قانون اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایسا ہرگز نہیں ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کسی جج کو نصیحت کر سکے یا تنبیہ کر سکے یا انہیں ان کے دائرہ کار کے بارے میں بتا سکے کہ آپ یہاں رہ کے آپ کی لائن آف ایکشن یہ ہوگی۔ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے قاضی فائز عیسیٰ نے مولانا طاہر اشرفی کو جو جواب دیا اپنے اس خط میں، انہیں کہا کہ آپ اپنے دائرے میں رہیے اور آپ براہ راست مجھ سے بات کیجئے، مجھے اپنے مطالبات بتائیے، میں آپ کو ان کا جواب دوں گا۔ یہ خط و کتابت کا معاملہ جو سپریم کورٹ میں آپ لے کے جا رہے ہیں، اس طرح سے قانونی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بڑی دلچسپ صورتحال تھی۔ قاضی فائز عیسیٰ نے طاہر اشرفی کے خط کا جب جواب دیا، اس کے بعد مولانا طاہر اشرفی نے کہا کہ مجھے میری باتوں کا تسلی بخش جواب مل چکا ہے اور میری تشفی ہو چکی ہے، آپ سے میں مزید اس حوالے سے خط و کتابت نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی اس معاملے میں مزید میں پڑھنا چاہتا ہوں، نہ اسے طول دینا چاہتا ہوں۔ اب اس ساری صورتحال کے بعد آج جب قاضی فائز عیسیٰ کو ریلیف ملا ہے اور ان کی بات کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے انڈورس کیا ہے، اب میں اور مجھ جیسے کئی طالب علم یہ پوچھنے میں، سوچنے میں، جاننے میں حق بجانب ہیں کہ جب علماء کرام اور ہمارے ملک کے مقتدر لوگ اس طرح کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے۔ یہ کوئی قانونی اور آئینی معاملہ تھا، قرآن و حدیث کا معاملہ تھا، تو پھر اس کو
مکمل کرنا چاہیے تھا، اسے کسی منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے تھا۔ اب یہ معاملہ بیچ میں چھوڑ کر خط و کتابت یہاں روک دی گئی ہے۔ یہ 2 خط جو منظر عام پہ آئے وہ میں نے آپ کے سامنے لائے، میں نے آپ سے وہ بات کی، میں نے اپنی ویڈیو کے آغاز میں ان دونوں خطوط کا عکس بھی آپ سے شیئر کیا ہے۔ مولانا طاہر اشرفی صاحب نے اپنا خط اپنے آفیشیل لیٹر ہیڈ پہ، جو ان کا پاکستان علماء کونسل کا لیٹر ہیڈ ہے، اس پہ انہوں نے خط لکھا۔ اس کے جواب میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان آفیشیل یعنی کہ سادے کاغذ پہ، سفید کاغذ پہ تحریراً انہیں جواب دیا، لیکن نیچے اپنے ہاتھ سے، اپنے قلم سے دستخط کیے قاضی فائز عیسیٰ نے۔ اور میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بات بتا دوں کہ مولانا طاہر اشرفی نے قاضی فائز عیسیٰ کو جو خط لکھا تھا، اس خط میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کے نام کے ساتھ قاضی لگتا ہے، آپ کا منصب قاضی کا ہے، آپ پر غصہ غالب نہیں آنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک بڑی دلچسپ بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، مولانا صاحب نے طنزاً یہ کہا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کس طرح سے 2009 میں اور اس کے بعد جج بنے، اور آپ کا بلوچستان ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بننا، یہ ساری سٹوری کیا ہے میں وہ بتانا نہیں چاہتا۔ جس کے جواب میں قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ مولانا صاحب میں کچھ نہیں جانتا، نہ ہی سمجھتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا بلوچستان ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بننا اور اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کا منصب سنبھالنا یہ محض اللہ کا کرم ہے مجھ پر، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ایک جج کی طرف سے ایک عالم دین کو یہ جواب دینا اور اس کے بعد بحث کا مزید آگے نہ بڑھنا، یہ بات بخوبی سمجھ آتی ہے کہ یہ ایجنڈا کیا تھا، یہ معاملہ کیا تھا۔ لیکن اب یہ اپنے انجام کو تقریباً پہنچ چکا ہے، اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کچھ ریلیف دیا ہے اور ان کی نظر ثانی کی درخواست کو منظور کر لیا ہے۔ اب دیکھیے اس معاملے میں آگے کیا بنتا ہے اور مولانا طاہر اشرفی صاحب اب کہاں کھڑے ہوتے ہیں۔